بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ وحشی شروق فاصلہ طے کر کے ان لوگوں تک پہنچ گیا جو انتہائی برے حال میں نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ جوزف کے ساتھ جولن اور اس کے دوسرے ساتھی تھے جن کے چہرے فاقہ کشی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ ہونٹ خشک تھے، لباس تار تار تھے اور ان پر خون کے دھبے خشک ہو چکے تھے۔ آنکھیں ویران اور حلقوں میں گھسی ہوئی تھیں اور ان میں زندگی ٹمٹماتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے گھوڑوں کے سموں کی آوازیں سن لی تھیں اور سہمے ہوئے انداز میں رک گئے تھے، لیکن رک کر کوئی بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکا تھا اور سب زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ شروق نے اپنا گھوڑا ان کے سامنے روک دیا اور اس کے حلق سے کہا نکلا، اوہ جوزف، میرے دوست، میرے دیرینہ دوست، تم نے دیکھا یہ جنگل بھی دنیا کی طرح گول ہے۔ ہم طویل عرصے جدا رہنے کے بعد پھر مل گئے ہیں، شروق نے کہا۔ شروق، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دو، ہم بھوکے ہیں، جوزف کے منہ سے نحیف سی آواز نکلی اور شروق گھوڑے سے اتر آیا۔ اسے چاروں طرف گردن گھماتے ہوئے کہا، ضرور میری جان، ضرور، لیکن تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ انہیں بھی بلا لو۔ کہاں ہیں وہ؟ شروق نے کہا۔ وہ سب سندھانیوں کے ہاتھوں مارے گئے، جوزف نے بدستور کمزور آواز میں کہا۔ آہ افسوس، میں نے تمہیں اس لیے تو ان جنگلوں میں کی سیر کی دعوت نہ دی تھی کہ تم اس طرح غیروں کے ہاتھوں ماری جاؤ۔ آخر تم میرے ہم وطن اور ہم نسل ہو، میں ان کے لیے غمزدہ ہوں، ان سب کے لیے بہت دکھی ہوں، شروق نے کہا۔ ہم 8-9 دن کے بھوکے ہیں، شروق ہماری مدد کرو، جوزف بولا۔ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا جوزف، حالانکہ تم نے مجھ سے پوری غداری کی ہے۔ اپنی اس حالت کے ذمہ دار خود تم ہو۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ان جنگلوں میں نکلنا آسان نہ ہوگا، میرا ساتھ دیتے رہو، ہم خزانہ لے کر ہی واپس لوٹیں گے۔ بولو، کہا تھا نا میں نے تم سے، شروق نے کہا۔ ہاں شروق، مجھ سے غلطی ہو گئی، جوزف بولا۔ اور تم تنہا تو نہ گئے تھے، بلکہ پروفیسر زلفی کو ساتھ لے کر گئے تھے، حالانکہ پروفیسر میرے لیے کس قدر اہم تھا۔ دیکھ لو، وہ عقلمند تھا، میرے پاس آ گیا اور وہ ایک عظیم خزانے کا مالک ہے، اور تم، شروق نے کہا۔ شروق، ہمیں خزانہ نہیں چاہیے، ہم مر رہے ہیں، ہم بھوک سے مرنے والے ہیں، ہماری مدد کرو، جوزف نے عاجزی سے کہا۔ پروفیسر زلفی نے آہستہ سے نوئینہ سے کہا۔ شروق ان سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے۔ کیا مطلب ڈیڈی؟ نوئینہ بولی۔ وہ انہیں کھانے کو نہیں دے گا، پروفیسر زلفی نے کہا۔ اسے یہی کرنا چاہیے ڈیڈی، نوئینہ نے کہا۔ کیا بکواس کرتی ہو؟ پروفیسر جھلا کر بولا۔ وہ عقلمند ہے ڈیڈی، جوزف نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑا تھا؟ نوئینہ نے کہا۔ تمہاری روح میں شیطان حلول کر گیا ہے، تم اتنی وحشی فطرت کی مالک کیسے ہو گئی؟ زلفی نے کہا۔ تمہیں اب بھی خزانہ نہیں چاہیے جوزف؟ شروق نے پوچھا۔ ہاں شروق، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ پیٹ بھر کر روٹی اور پرسکون آرام گاہ ہے۔ دولت کے انبار بے حقیقت ہوتے ہیں شروق، سونے کے ڈھیر چمکتے ہوئے ہیرے نہ پیٹ بھر سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری زندگی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ انسان کی انسان سے محبت سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تاہم اگر تم خزانہ حاصل کر چکے ہو تو تمہیں مبارک، ہم تمہارے اس خزانے کی باربرداری کریں گے اور تم سے کچھ نہ مانگیں گے، ہم تمہاری غلامی کریں گے شروق، تم دیر کر رہے ہو، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو، جوزف کہتا چلا گیا۔ اوہ واقعی تم بھوک سے بے حال ہو، پروفیسر ان بیچاروں کو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، یہ ہمارے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے، انسانی فرض کو پورا کرنا پڑے گا، تو پیٹ بھرو جوزف میرے دوست، تمہارے کھانے کے لیے میرے پاس صرف یہ ہے۔ شروق نے رائفل سیدھی کی اور فائر کر کے گولی جوزف کے حلق میں اتار دی۔ فائر کی گونج چاروں طرف پھیل گئی، جوزف کے حلق سے البتہ کوئی آواز نہ نکلی، اس کے بدن نے جنبش بھی نہ کی اور وہ خاموشی سے ایک طرف کو لڑک گیا۔ اس کے بقیہ ساتھیوں کے حلق سے البتہ سہمی آوازیں نکلنے لگیں اور وہ اپنے ناتواں جسموں کو سنبھال کر اٹھے اور دوڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ بھی بھوکے ہیں دوستوں، بیچارے کہاں مارے پھریں گے، بھوک کے عالم میں انہیں بھی کچھ کھلا دو دوستوں کے لیے ایک کارتوس تو خرچ کرنا ہی پڑے گا، شروق نے کہا۔ دوسری گولی نوئینہ کی رائفل سے نکلی تھی اور اس نے جولن کو نشانہ بنایا تھا۔ پھر اور کئی گولیاں چلی اور تمام مفلوق الحال لوگ گر پڑے، ان کے جسموں نے ہلکی جنبش کی اور اس کے بعد وہ ساکت ہو گئے۔ شروق کے چہرے پر شرارت آمیز سنجیدگی تاری تھی، اس نے گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، آہ بیچارہ جوزف، آہ بیچارے لوگ، اس کے علاوہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اور پھر اس نے بڑی اپنائیت سے نوئینہ کو دیکھا۔ تم نے بھی انسانیت کا پورا ساتھ دیا پروفیسر، تمہاری یہ بیٹی اچانک مجھے بہت پسند آ گئی ہے، بہت سمجھدار بچی ہے، یہ دنیا میں رہنا جانتی ہے، شروق نے کہا۔ پروفیسر زلفی پر سختہ طاری تھا،
شروق پر تو جنون طاری تھا، لیکن نوئینہ سے اس حرکت کی توقع خواب میں بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ اتنی شفاق تو کبھی نہ تھی۔ اسے اپنی ہی بیٹی اجنبی اجنبی لگ رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکا اور شروق نے پھر کہا، میں پورے احترام سے ان کی تدفین کرتا، لیکن اول تو قبریں کھودنے میں پورا دن لگ جائے گا، اور دوئم ہمارے پاس اس کے لیے وسائل نہیں ہیں، اور تیسری بات یہ کہ ایسا کرنا گناہ ہوگا۔ ان کے یہ جسم مردہ خوروں کے کام آ سکتے ہیں، ہم ان سے ان کی خوراک کیوں چھینیں؟ کیوں دوستو، ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے نا؟ آؤ آگے بڑھیں، شروق نے کہا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا، اور پھر سے گھوڑے کا رخ بدل دیا۔ باقی لوگ بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ شروق میں اعتماد پیدا ہوتا جا رہا تھا، حالات بھی اس کے حق میں چل رہے تھے، انہیں شکار بھی ملتا رہا، اور کوئی ایسی مشکل بھی پیش نہ آئی جو پریشان کن ہوتی۔ نوئینہ پر اب اس کی پوری توجہ تھی، اور وہ اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ جوزف کے واقعے کو بھول بھی گئے تھے، لیکن پروفیسر ان مرنے والوں کی بے بسی نہیں بھول سکا تھا۔ اسے دونوں راتوں میں نیند نہیں آئی تھی، تیسری رات بھی جاگ رہا تھا۔ نوئینہ اس سے زیادہ دور نہ تھی، اس نے پروفیسر کو جاگتے محسوس کر لیا تھا۔ تب وہ آہستہ سے بولی، ڈیڈی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ پروفیسر چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر عجیب سے لہجے میں بولا، تم جاگ رہی ہو؟ ہاں، نوئینہ نے کہا۔ کیوں، ضمیر میں کوئی چبھن ہے؟ زلفی نے کہا۔ ضمیر چبھن ہوں، نوئینہ مسرور لہجے میں بولی۔ میں سوچا شاید، پروفیسر زہریلے لہجے میں بولا۔ سوری ڈیڈی، لیکن کوئی بات نہیں ہے، بس سوتے سوتے میری آنکھ کھل گئی تھی، مجھے احساس ہوا کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ آپ نے ان 3 دنوں میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نوئینہ نے کہا۔ ہاں نوئینہ، تو مجھے کچھ اجنبی اجنبی سی لگنے لگی ہو، پروفیسر زلفی نے کہا۔ کیوں ڈیڈی؟ نوئینہ بولی۔ اس سے قبل میں تمہیں صرف ایک لڑکی سمجھتا تھا، اپنی بیٹی نہیں سمجھا تھا۔ یہ بھول کر بھی نہ سوچا تھا میں نے کہ تم ایک انسانی جان بھی لے سکتی ہو۔ تمہارے اندر یہ جرت کیسے پیدا ہو گئی نوئینہ؟ پروفیسر زلفی بولے۔ آپ مجھے کسی عبادت گاہ کی سیر کرانے لائے ہیں ڈیڈی، جہاں چاروں طرف نیک لوگ عبادت کر رہے ہیں؟ ان جنگلوں میں وحشت کے سوا اور ہے کیا؟ آپ مجھے کیوں ساتھ لائے تھے؟ نوئینہ نے کہا۔ تم جانتی ہو کہ میں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ پروفیسر زلفی بولے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہاں آ کر مجھے کیا کرنا چاہیے، اور پھر ڈیڈی، اگر میں اسے گولی نہ مارتی تو کیا وہ بچ جاتا؟ کیا دوسرے بچ گئے؟ اور وہ شخص جس کا نام جولن تھا؟ نوئینہ نے کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، پروفیسر زلفی بولے۔ میں اسے قتل کرنا چاہتی تھی، یہ میری خواہش بھی تھی، نوئینہ نے کہا۔ کیوں؟ پروفیسر نے کہا۔ نہ جانے کیوں، بس جی چاہتا تھا، نوئینہ بولی۔ تم بھی شاید پاگل ہو گئی ہو، تم پر بھی جنون طاری ہو گیا ہے، تم نے ان لوگوں پر بھی گولیاں برسائی تھیں، پروفیسر نے کہا۔ آپ کا خیال غلط ہے ڈیڈی، میں پاگل نہیں، ہوش میں ہوں، جبکہ آپ ہوش و حواس کھوتے جا رہے ہیں۔ شروق نے اس لاش کو چرانے کے لیے ایک قتل بھی کیا تھا، نوئینہ نے کہا۔ ہاں تو پھر؟ پروفیسر بولے۔ یہ بات آپ کے علم میں تھی؟ اس نے بتایا تھا، لاش کی پوری کہانی سنائی تھی مجھے، پروفیسر زلفی نے کہا۔ جو شخص ایک قتل کر سکتا ہے ڈیڈی، وہ قتل عام بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ اس نے آپ ہی کی طرح جوزف کو بھی بلایا تھا، اور وہ بھی اس کا دوست ہی تھا، اور اس نے جوزف کو قتل کر دیا۔ آپ اگر جوزف کے ساتھ ہوتے تو آپ کا بھی وہی حشر ہوتا۔ آئندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مرحلہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اب، نوئینہ نے کہا۔ اب؟ پروفیسر نے پوچھا۔ اب دیکھیں ڈیڈی کیا ہوتا ہے، نوئینہ مسکراتے ہوئے بولی، اور پروفیسر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گیا، لیکن پھر وہ نوئینہ سے متفق ہونے لگا۔ نوئینہ کا گھوڑا بھی شروق کے ساتھ ساتھ دوڑتا تھا، اور شروق اس سے مرعوب ہونے لگا تھا۔ اس کے خیال میں زلفی کی بیٹی بے حد ذہین اور نڈر تھی، اور اس مہم کے لیے ازحد ضروری بھی، اور شروق سے سندھانیوں اور ان کے ساتھ موجود ہرمیز وغیرہ کے بارے میں بھی منصوبہ بندیاں کرتی رہتی تھی۔ اس رات کے قیام میں نقشے وغیرہ پر بھی غور کیا گیا، اور نوئینہ نے اعتراض کرتے ہوئے اپنا نقطہ نگاہ پیش کیا، جس کے تحت دوسرے دن سفر کیا گیا، اور اس وقت شروق حیران رہ گیا جب انہیں دور سے چمکتی بل کھاتی لکیر نظر آئی۔ شروق کے گھوڑے نے زکن لگائی تھی، اور نوئینہ کا گھوڑا بھی اس سے پیچھے نہ رہا تھا۔ باقی لوگ دیر سے ان دونوں کے پاس پہنچے تھے، اور انہوں نے بھی حیرت و مسرت سے اس نیلی ندی کو دیکھا تھا۔ ویسے پروفیسر زلفی، اپنی بیٹی کے سامنے کان پکڑ لو، یہ تم سے زیادہ ذہین اور کارآمد ہے، شروق نے خوشی کی کلکاری مارتے ہوئے کہا۔ پروفیسر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اعتراف کر لیا۔ باقی وقت کا سفر ندی کے ساتھ ساتھ کیا گیا، اور شام کے جھٹپٹے رات کی سیاہی میں تبدیل ہو گئے۔ تب قیام کیا گیا تھا۔ شروق نے نوئینہ سے کہا، تم میرے نائب کی حیثیت رکھتی ہو نوئینہ، جو بات تمہارے ذہن میں آئے اس کا اظہار کر دینا۔ بہت سی باتیں میرے ذہن میں ہیں شروق، نوئینہ نے کہا۔ ضرور، ہمیں بتاؤ، تمہاری سوچ کیا ہے؟ شروق نے پوچھا۔
اس وقت تک شروق جب تک یہ سارے کام تم نے سنبھالے ہوئے تھے میں نے کچھ سوچنا ضروری نہیں سمجھا تھا، لیکن اب میں ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ سے کچھ سوالات کروں۔ نوئینہ نے کہا۔ ضرور کرو، شروق بولا۔ مختصر، میں نے یہ کہانی سنی ہے۔ اس کہانی میں ایک عورت کی لاش ہے، ایک زندہ لڑکی ہے جو اس عورت کے ساتھ تھی، بعد میں اس کی پرورش کی گئی اور وہ جوان ہو گئی۔ نوئینہ نے کہا۔ ہاں یہی کہانی ہے، شروق نے کہا۔ نقشہ اس لاش کے پاس سے برآمد ہوا تھا نا؟ نوئینہ نے کہا۔ یہ کیسے تصور کر لیا گیا کہ وہ کسی خزانے کا نقشہ ہے؟ تمہارے خیال میں وہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پروفیسر زلفی کے پاس اس کی نقل موجود ہے اور پروفیسر نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ واقعی کسی خزانے کا نقشہ ہے۔ اس قسم کے نقشے خزانوں ہی کے لیے ترتیب دیے جاتے ہیں، شروق بولا۔ اس کے علاوہ وہ لڑکی جو شہباز خان کے پاس موجود تھی، اس سفر میں ان کے ساتھ رہی، اور یہ سنا گیا ہے کہ وہ خزانے کی اس جگہ کے بارے میں جانتی ہے۔ دراصل نوئینہ، یہ جنگلات ایسی پراسرار کہانیوں کے لیے مشہور ہیں، اور یہاں کی سرزمین میں اس دور میں بھی خزانے اگلتی ہیں۔ جس دور میں یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، ایسے لاتعداد قصے میرے کانوں سے گزر چکے ہیں۔ میں اب بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ ان پراسرار جنگلات کے کسی حصے میں ایک عظیم الشان خزانہ پوشیدہ ہے۔ تاہم تم اپنے باپ سے وہ نقشہ لے کر دیکھ سکتی ہو، شروق نے کہا۔ میں نے وہ نقشہ دیکھا ہے مسٹر شروق، اور میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ وہ کسی خزانے کا نقشہ ہے، نوئینہ نے پراسرار انداز میں کہا، اور شروق اس کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر بولا، تو پھر تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ آپ لوگوں کا نظریہ معلوم کرنے کے لیے۔ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اس لڑکی کو نہیں دیکھا مسٹر شروق، نوئینہ نے کہا۔ وہ لوگ بھی بھٹک گئے ہیں۔ جب ہرمیت سنگھ اور شہباز مجھ سے ملے تھے تو انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی۔ سندھانیوں کے حملے کے دوران وہ بے تحاشا وہاں سے بھاگے تو ان کے کچھ ساتھی بچھڑ گئے تھے، جن میں ہرمیت سنگھ اور نمران بھی تھے، جو تمہیں مل گئے، اور بالآخر تم ان کے ساتھ دوبارہ میرے پاس پہنچ گئی، اور ان کی کہانی جھوٹ نہ تھی، کیونکہ میں نے ہی ہر ایک مرحلے پر سندھانیوں سے شہباز اور اس کے ساتھیوں کی جان بچائی تھی، شروق نے کہا۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ لڑکی ان لوگوں سے جدا ہو گئی ہے، اور وہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے مسٹر شروق، اور اس سفر کے دوران ہمیں خود بھی اس کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، نوئینہ نے کہا۔ شروق بڑی تحسین آمیز نگاہوں سے نوئینہ کو دیکھ رہا تھا، پھر اسے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی کارآمد ہو سکتی ہے، اور واقعی بات قابل غور ہے کہ ان سے جدا ہونے کے بعد وہ کہاں گم ہو گئی، اور ڈیئر نوئینہ، تم بے حد ذہین ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم ہمارے لیے اس قدر کارآمد ثابت ہو سکتی ہو، تمہاری سوچ تو لاجواب ہے، اور تم ان پوائنٹس پر سوچتی ہو جو ہمارے اپنے ذہن میں بھی نہیں آ سکتے۔ پروفیسر، یہ ذہین لڑکی تمہارے لیے کارآمد کیوں ثابت نہیں ہوئی؟ یہ تو کمال کی ذہانت رکھتی ہے۔ سنو نوئینہ، تمہیں ہر طرح کی آزادی ہے، جہاں سے چاہو راستہ تبدیل کر دینا، جس انداز میں چاہو کام کرنا، ہم سب تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، شروق نے کہا۔ شکریہ مسٹر شروق، میرا مقصد بھی وہی ہے جو آپ لوگوں کا ہے، اور آپ کی سرکردگی میں، آپ کی لیڈرشپ میں یقیناً اس عظیم الشان خزانے کا راز پالیں گے اور اسے حاصل بھی کر لیں گے، نوئینہ نے کہا۔ شروق خوشی سے کلکاریاں مارنے لگا تھا۔ وہ بار بار پروفیسر زلفی سے یہی کہتا کہ اس کی بیٹی اس سے زیادہ ذہین ہے، اور دلی دل میں پروفیسر زلفی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ نوئینہ اب ان راستوں پر چلنے کے بعد حیرت انگیز ثابت ہو رہی ہے، اور یقینی طور پر اب اس بات کے امکانات نہیں رہے تھے کہ شروق ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ نوئینہ نے اسے محتاج بنا لیا تھا، اور شروق جیسی فطرت کے مالک لوگ اگر کسی سے اس انداز میں متاثر ہو جاتے ہیں تو اپنے مفاد کی خاطر اسے انحراف نہیں کرتے۔ کم از کم نوئینہ نے یہ حصہ محفوظ کر دیا تھا، اور اسے خود پروفیسر زلفی کو براہ راست فائدہ پہنچتا تھا۔ چنانچہ اس نے بھی مسکراتے ہوئے نوئینہ سے یہی کہا تھا کہ ان لوگوں کی رہنمائی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نوئینہ نے البتہ اسی رات اپنے باپ سے مسکرا کر کہا، کہیے ڈیڈی، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ چند ہی دنوں میں کر کے دکھا دیا نا آپ کو، نوئینہ بولی۔ واقعی نوئینہ، تمہاری ذہانت بے مثال ہے، پروفیسر زلفی نے کہا۔ اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے نا، اور نہ ہی آپ کو یہ شکایت ہے کہ میں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہے؟ دراصل ڈیڈی، جن راستوں پر آپ چل رہے ہیں وہاں ذہانت کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے تحفظ کی بھی، جس کے لیے چالاکی بھی درکار ہے۔ میں اب بھی یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتی کہ یہ نقشہ کسی خزانے کا ہی ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ قدم اٹھا بیٹھے ہیں تو کم از کم زندگی کی بقا کے لیے ہمیں خزانہ ہی ذہن میں رکھنا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقشے کا تعلق خزانے سے ہو، کیونکہ جنگلوں میں رہنے والوں کے لیے سونے چاندی کے انبار بے حقیقت ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ انبار جمع کر رکھے ہوں، نوئینہ نے کہا۔ پروفیسر خاموشی سے گردن ہلا کر رہ گیا۔ غزیے کے دوسرے دن پھر معمولات سے فارغ ہو کر سفر اختیار کیا گیا، اور لوگ ندی کے کنارے کنارے چلتے رہے، لیکن پھر اس وقت جب سورج ڈھلان پر تھا، انہوں نے بہت دور کچھ فاصلے پر ایک منظر دیکھا جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ انہوں نے اس پہاڑی کو دیکھ لیا تھا جس کی جانب
یہ ندی بہہ رہی تھی، لیکن پہاڑی کا پھیلاؤ اتنا تھا کہ یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ ندی اس کے کنارے کنارے نکل گئی ہو۔ وہ سبھی اس پہاڑی کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ پروفیسر نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑی سے ٹکرانے کے بعد ندی نے اس کے دامن میں راستہ ہٹا لیا ہو اور دائیں یا بائیں مڑ گئی ہو، لیکن آثار ایسے نظر آتے ہیں کہ ندی کسی سمت میں نہیں مڑی، بلکہ شاید اس پہاڑ کے نیچے سے نکل گئی تھی، اور مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ایک بہت بڑے غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا اور ندی اسی غار میں داخل ہو گئی تھی۔ دور ہی سے ان پہاڑیوں کو دیکھ کر شدید ہیبت کا احساس ہوتا تھا۔ بے پناہ ہیبت، بھیانک اور بدصورت پہاڑیاں تھیں جنہوں نے ندی کا راستہ روک رکھا تھا، لیکن انتہائی پرتجسس تھیں اور وہ اپنے آپ کو اس تجسس سے باز نہ رکھ سکے۔ گھوڑوں نے اب تک فاصلہ بھی کافی تیز رفتاری سے طے کیا تھا، لیکن ندی کے کنارے سپاٹ تھے۔ چنانچہ شروق نے طوفانی انداز میں گھوڑے دوڑا کر روشنی ہی میں ان کے پہاڑوں کے قریب پہنچنے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہاں جا کر آگے کے لیے کسی راستے کا تعین کیا جا سکے۔ ندی پہاڑی غار میں داخل ہو کر اچھی خاصی بھیانک آواز میں کسی چیز سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ لوگ دہانے کے پاس کھڑے ہو گئے، سب کی نگاہیں بھٹک رہی تھیں۔ بدصورت اور بدیہت وادی میں عظیم الشان چٹانیں ابھری ہوئی تھیں اور ان کے عقب کا حال معلوم نہیں تھا۔ اس غار میں داخل ہونے کی جرت بھی کسی میں نہیں تھی، کیونکہ اندر سے بھیانک آوازیں آ رہی تھیں اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ندی وہاں کسی چٹان سے ٹکراتی ہو، لیکن ٹکرا کر اس کا پانی باہر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہیں کہیں پہاڑیوں میں گم ہو جاتا تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ دفتن ایک ہولناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ اوپر سے چھوٹے چھوٹے پتھر لڑکنے لگے۔ ان کے لڑکنے کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ ان کے دل لرز اٹھے۔ گھوڑے دہشت زدہ ہو کر الف ہو گئے اور انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہ ہوئی، بلکہ اب چھوٹے چھوٹے پہاڑی پتھروں کے ساتھ لمبے نوکیلی انی والے نیزے بھی تھے جو ان اطراف میں آ کر پیوست ہو گئے تھے۔ شروق دہشت بھری آواز میں چیخا، بھاگو، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ! لیکن گھوڑے سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ دائیں سمت ہی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے اور بے قابو ہو گئے۔ گھوڑوں کو سنبھالنے کی کوشش، اوپر سے پتھروں کی برسات، ان لوگوں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ ہر شخص پوری مہارت سے اپنے گھوڑے کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ گھوڑے داہنی سمت میں دوڑتے رہے تھے اور کافی دور جانے کے بعد بمشکل تمام کٹاؤ دوسری جانب گھوم گیا تھا، اور اس طرح انہیں پتھروں اور نیزوں سے نجات ملی اور وہ سب کے سب تتر بتر ہو گئے۔ لیکن ذرا سی دیر میں وہ سب اپنے اپنے گھوڑوں کو سنبھال کر یکجا ہو گئے۔ شروق کا پورا بدن پسینے میں تر تھا اور وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی سے ایک رستہ نظر آیا جو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی جانب جانے کے لیے تھا۔ دوسری پہاڑی کا سلسلہ بھی تقریباً ایک فرلانگ کے بعد شروع ہو جاتا تھا۔ یہ عجیب و غریب منظر ان سب کے لیے خون منجمد کر دینے والا تھا، اور سہمی ہوئی نگاہوں سے اس سمت میں دیکھ رہے تھے جہاں سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ تب انہیں بلندیوں پر کچھ لوگ چلتے پھرتے نظر آئے، اور نورینا نے اس وقت بھی کمال جرت سے کام لیا۔ اس نے رائفل سیدھی کی اور اوپر نظر آنے والی دو افراد کو نشانہ بنایا۔ وہ دونوں تیز آوازوں کے ساتھ بلند و بالا پہاڑی سے نیچے گہرائیوں میں گرنے لگے، اور سبھی نے خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ لیکن دوسرا منظر ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ دہشت ناک تھا۔ نیچے گرنے والوں کے بدن کچھ اس طرح سکڑنے لگے تھے جیسے ان کے اعضاء ایک دوسرے میں پیوست ہوتے جا رہے ہوں، اور پھر ان میں ایک عجیب سی تحریک پیدا ہو گئی۔ یوں معلوم ہوا جیسے ان کے جسم کا منصوبہ گاڑے سیال کی شکل میں ایک دوسرے میں گڑبڑ ہوتا جا رہا ہو۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے جسم نہ ہونے کے برابر رہ گئے اور ملغوبہ ساکت ہو گیا۔ نورینا نے بھی یہ منظر دیکھا تھا، لیکن وہ ان کی نسبت زیادہ مستعد نظر آ رہی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑی کے ایک نچلے سوراخ کے پاس اس نے دو آدمیوں کو دیکھا اور ان پر بھی گولی چلا دی۔ نتیجہ پہلے اس سے مختلف نہیں نکلا، اور وہ منظر ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور وہ متحیرانہ نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ شروق کو چکر آ رہے تھے۔ پروفیسر زلفی بھی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دفتن ہی شروق نے بھی کسی کو دیکھ لیا، اور دوسرے لمحے اس نے بھی ہمت کر کے فائر کر ڈالا۔ اس کا نشانہ بھی بالکل درست رہا، اور وہی سب کچھ ہوا جو پہلے ہو چکا تھا۔ یہ عجیب و غریب مخلوق دیکھنے میں تو بالکل انسان ہی لگتی تھی، لیکن اس کی موت کا انداز بڑا ہی منفرد تھا اور کسی کی سمجھ میں نہ آنے والا تھا۔ پھر دفتن اس غار کی جانب سے انہیں کچھ لوگ آتے دکھائی دیے جس میں ندی گم ہو جاتی تھی۔ ان کی تعداد 20-25 کے قریب تھی، اور وہ سب دہشت زدہ انداز میں انہی کی جانب دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر اور نیزے تھے۔ نورینا کے حلق سے ایک گراہٹ نکلی اور اس اپنے گھوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ان کا نشانہ باندھنا شروع کر دیا، اور پھر ان پر فائر کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ شروق کی ہمت بندھی اور اس نے ساتھیوں کو بھی للکارا۔
چنانچہ سبھی اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اور اپنی زندگی بچانے کے لیے ان سے جنگ پر نبرد آزما ہو گئے۔ دوڑنے والوں کے سینوں میں گولیوں کے سوراخ ہوتے لیکن خون نہ نکلتا۔ وہ نیچے گرتے اور اسی طرح رول ہو کر اندر ہی اندر ایک دوسرے میں جذب ہونے لگتے۔ انہوں نے یہ منظر بھلا دیا تھا اور انہیں ختم کرنے کی فکر میں لگ گئے تھے۔ چنانچہ اب ایک ایک کو تاک تاک کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ہر شخص مصروف عمل تھا، یہ تصور ذہن سے نکال کر کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کی چلائی ہوئی گولیاں کارگر ہو رہی ہیں، تو پھر اس موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سب کا وہی حشر کیا۔ رائفلوں سے نکلی ہوئی گولیوں نے ان سب کو فنا کر کے رکھ دیا۔ آس پاس اس عجیب مخلوق کا کوئی فرد نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بے خبر نہیں تھے اور کسی اور سمت سے ان کے حملے کے انتظار کر رہے تھے۔ فضا میں ایک ہولناک سناٹا چھایا ہوا تھا اور کان ہر لمحہ کسی آہٹ کے منتظر تھے۔ ان کے دل معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ پھر شروق نے یہ خاموشی توڑی۔ کیا وہ سب ختم ہو گئے؟ مگر کیا وہ انسان تھے؟ نوئینہ نے کہا۔ اس کا جواب پراسرار کہانیوں کے ماہر پروفیسر زلفی دیں گے۔ نوئینہ مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے قبل ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی، سنا بھی نہیں ہے، پر یہ انسان نہیں تھے، زلفی نے پھولے پھولے سانس میں کہا۔ شروق اسے دیکھتا رہا، پھر ہنس پڑا۔ لیکن ہم نے انہیں شکار کر لیا، اور نوئینہ یہ میرے ساتھ موجود لوگوں سے زیادہ دلیر ہے۔ اوہ لڑکی، اگر یہاں سے زندہ واپسی ہو گئی تو میں وہ رک کر چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، مگر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے پروفیسر؟ کیا نقشے میں ان تمام پہاڑیوں کا نشان ملتا ہے؟ یہ ندی ان پہاڑیوں میں گم ہو گئی، ممکن ہے یہ دوسری طرف نکل گئی ہو۔ پروفیسر زلفی نے اپنے لباس سے نقشہ نکالا۔ یہ اس نقشے کی نقل تھی جسے پروفیسر نے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا۔ اس نے نقشہ سامنے کر لیا اور شروق بھی اس کے پاس آ گیا۔ پروفیسر دیر تک نقشے میں الجھا رہا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، اس چکر کو ندی تصور کیا گیا ہے، لیکن کہیں ان پہاڑیوں کی نشاندہی نہیں کرتی۔ تو پھر شروق پریشانی سے بولا۔ اسی وقت نوئینہ چیخ پڑی، اوہ مسٹر شروق! شروق اس کی آواز پر اچھل پڑا۔ پھر انہوں نے ایک اور خوفناک منظر دیکھا۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان لٹکا ہوا جھولا متحرک تھا اور اس پر وہ مخلوق موجود تھی۔ جھولا خاموشی سے دوسری طرف کھینچا گیا تھا اور وہ خاموشی سے اس پر بیٹھ کر ان کے سروں پر پہنچ گئے تھے۔ اس بار سچ مچ ان کی تقدیر نے انہیں بچا لیا تھا، ورنہ یہ حملہ بڑے منظم پیمانے پر کیا گیا تھا۔ بلندی سے بے شمار پتھر اور نیزے ان پر برس پڑے تھے اور ان کے گھوڑوں نے زکندے لگا کر خود کو ان سے بچایا تھا۔ اپنی جگہ چھوڑتے ہی شروق کے ساتھیوں نے جھولے پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن جھولا ان کی زد میں نہ تھا اور اس پر سے پتھر برس رہے تھے۔ لیکن اب وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے اور محفوظ تھے۔ جھولا تیزی سے دوسری پہاڑی کی جانب بڑھتا چلا گیا تھا۔ وہ لوگ اسے دیکھتے رہے۔ پھر شروق نے طویل سانس لے کر کہا، لگتا ہے یہ یہاں کافی تعداد میں ہیں، ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ شروق کا ایک اور ساتھی بولا، اور کہاں جائیں گے؟ پہاڑیوں کے دوسری طرف پہنچنا ضروری ہے، ندی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ شروق بولا، مگر یہ انوکھی مخلوق؟ شروق نے جھولے کو دیکھا جو دوسری سمت کی پہاڑیوں میں داخل ہو گیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد وہ پھر نمودار ہوا، اور اس بار اس کے ساتھ اور کئی بھی جھولے بھی تھے اور ان پر وہ سب مخلوق نظر آ رہی تھی۔ ہوشیار، وہ پھر آ رہے ہیں! شروق چیخا، اور اس بار صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک تھی۔ انہوں نے کوئی ایسا ذریعہ اختیار کیا تھا جس کے تحت وہ پوری وادی پر ہر جگہ پتھر برسا سکتے تھے۔ اس کا مظاہرہ انہوں نے پہاڑیوں سے نمودار ہوتے ہی کیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! شروق نے بدحواسی سے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اس کے ساتھی اس سے پہلے دوڑ پڑے تھے، پھر وہ اتنی دور پیچھے ہٹ آئے کہ ان کی زد سے بچ سکیں، اور جب اطمینان ہو گیا کہ یہاں وہ پتھروں کی پہنچ سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو وہ رک گئے۔ جھولے بھی خلا میں رک گئے۔ کچھ سمجھے پروفیسر؟ شروق نے کہا۔ کیا؟ زلفی بولا۔ اس حرکت سے ان کا کیا مطلب ہے؟ شروق نے کہا۔ میں سمجھ نہیں سکا مسٹر شروق، زلفی بولا۔ وہ ہمیں یہ وادی عبور کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ یہی چاہتے ہیں۔ وادی عبور کر کے ہم ان پہاڑیوں کے عقب میں پہنچ سکتے ہیں۔ صرف وادی کا راستہ ہے جو ہم طے کر سکتے ہیں، ورنہ ان پہاڑیوں کے خول میں انہوں نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے، ہم ان میں داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شروق کہتا چلا گیا۔ آپ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے، زلفی نے کہا۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ وادی کے درمیان تک آ گئے ہیں، یقیناً وہ دونوں سمت کی پہاڑیوں میں مستعد ہوں گے۔ پروفیسر نے کوئی جواب نہ دیا۔ شروق گھوڑے سے اتر گیا تھا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوگے، چاروں طرف نگاہ رکھی جائے گی، ہم سب یکجا ہیں، اس لیے اس سے الگ کوئی تحریک دیکھو تو بے دریغ گولی چلا دو، لیکن اندھا دھند نہیں، ہمیں ایمونیشن محفوظ رکھنا ہے، شروق نے کہا۔ رانا چندر سنگھ یہ داستان سناتے سناتے تھک گیا تھا۔ اس نے کہا،
حمید سنگھ اور شہباز خان کی اس طویل ترین داستان کا اختتام بھی ستگاتا پر ہی ہوا تھا، اور اس وقت ہم جس وادی میں ہیں یہ وہی وادی ہے جہاں حمید سنگھ اور اس کی ٹیم اس وقت پہنچی تھی جب انہیں خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان حالات کی تفصیل بھی طویل ہے، لیکن بہرحال وہ ستگاتا تک پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اس سوتے ہوئے شہر کا تذکرہ کیا تھا جس کی تفصیل انہیں معلوم نہیں تھی، لیکن امینہ سلفا، گرشک اور سبیتا نے جو کہانی سنائی ہے وہ انتہائی پراسرار کہانی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کہانی میں ہمارا حصہ کہاں تک ہو سکتا ہے۔ پراسرار وادی کی یہ رات بڑی سنسنی خیز تھی۔ دوسری صبح بھی جب وہ لوگ جاگے تو نہ جانے کیوں ایک عجیب و غریب احساس کا شکار تھے۔ وہ احساس یہ تھا کہ تھکن سی محسوس کر رہے تھے، اور اس کا اظہار سب سے پہلے کزل سنائی نے کیا تھا۔ ہاں، اگر ہم لوگ ایک دن اور یہاں قیام کریں تو کیا حرج ہے؟ اس کا صحیح جواب گرشک اور سبیتا ہی دے سکیں گے۔ مطلب یہ کہ کہیں ہمیں بھی خطرے سے دوچار نہ ہونا پڑے، جس خطرے سے حمید اور شہباز خان دوچار ہو رہے تھے۔ ساری رات اس وادی میں گزاری ہے، اس لیے بظاہر تو یہاں سے کچھ خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ گرشک اور سبیتا سے بات ہوئی تو گرشک نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ دن ہمیں یہیں گزارنا ہے۔ آج دوپہر کو سورج گرہن ہوگا، اور اپنے کسی بھی عمل کی تکمیل کے لیے سورج گرہن کا گزرنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے، سو یہاں وقت گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گرشک اور سبیتا کی بات مکمل طور سے مان لی گئی، اور یہ طے کیا گیا کہ آج کا دن یہیں گزارا جائے گا۔ کسل مندی ہر وجود پر طاری تھی، لیکن دوپہر کے کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھے تو کرنل گل نواز نے کامران کو آواز دی اور اسے ساتھ لے کر ایک دور دراز جگہ پر پہنچ گیا۔ کامران کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کرنل گل نواز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کامران، میں نے زندگی کا ایک طویل حصہ تمہارے ساتھ گزارا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ تم کس طرح حاجی صاحب کے ذریعے میرے پاس پہنچے تھے، اور اس کے بعد تم نے کس طرح مکمل طور پر میرے ساتھ وفاداری برتی تھی، جس کی بنا پر تم میرے دل میں ایک بڑا مقام حاصل کر گئے۔ بیٹے، انسان اعتماد کے سہارے زندگی گزار دیتا ہے۔ میں اسی اعتماد کے سہارے تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کامران نے عجیب سی نگاہوں سے کرنل گل نواز کو دیکھا اور بولا، جی۔ امینہ سلفا نے تم پر ایک تجربہ کیا تھا جو آج تک میرے ذہن کے پردوں پر نقش ہے۔ جو کچھ اس نے تمہارے دماغ کے پار دیکھا تھا، کیا وہ سچ تھا؟ کامران نے نظریں اٹھا کر کرنل گل نواز کو دیکھا اور بولا، انکل، میں نے ہمیشہ آپ کا دل و جان سے احترام کیا ہے اور کسی بھی بات کو آپ سے برتر نہیں سمجھا۔ جو بات سامنے آئی میں نے اسے انحراف نہیں کیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی کہی ہوئی بات درست ہے۔ کرنل کے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ دیر تک وہ کامران کا چہرہ دیکھتا رہا جس نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ پھر اس نے کہا، گویا تم اس عظیم الشان خزانے تک پہنچ گئے تھے جس کے لیے دنیا کے کتنے لوگ تگ و دو کر رہے ہیں۔ کرنل گل نواز نے کہا، خزانوں کی کہانیاں آج تک جتنی بھی ہیں انکل بڑی عجیب ہیں۔ جو لوگ خزانوں کے چکر میں اپنی زندگی کی بازی لگا دیتے ہیں وہ خزانے حاصل نہیں کر پاتے۔ قابض قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو کچھ دینا چاہتا ہے وہ خود عطا کر دیتا ہے۔ زندگی کو ایک بدترین جدوجہد میں صرف کر کے اگر دولت کا حصول خیال میں آئے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان اپنے مرکز تک پہنچ جائے اور اس کے بعد زندگی سے ہار جائے۔ ایسا ہوا ہے انکل۔ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک آرزو ہے۔ وہاں جو لوگ آپ کی زندہ واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، کاش میں آپ کو ان کے درمیان لے جا کر ان سے یہ داد و تحسین حاصل کروں کہ میں نے آپ کی حفاظت کر کے اپنا فرض پورا کیا۔ کامران بولا، نہیں، تم یقین کرو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم مجھے اس خزانے تک لے جانے کی کوشش کرو، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا یہ رویہ بالکل ٹھیک ہی ہے۔ یہ لوگ بے شک تم سے بہت کچھ چاہتے ہوں گے، لیکن کم از کم میں ان میں نہیں ہوں۔ میں تو بس تم سے یہ سوال کر رہا تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ جو کچھ تم نے وہاں دیکھا، کیا وہ؟ کرنل گل نواز نے کہا، ہاں کرنل گل نواز، میں اس عجیب و غریب اور ناقابل یقین خزانے تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں پہنچ کر کسی بھی انسان کا ذہنی توازن خراب ہو سکتا ہے، وہ وہیں پر جان دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس حسرت کا شکار ہوگا کہ اتنا عظیم و شان خزانہ حاصل کر کے لے کر جانا دنیا کا ناممکن ترین کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خزانہ اتنا بڑا ہے کہ شاید اس سے ایک شہر نہیں بلکہ پورا ملک بسایا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے حواس قائم رہے اور میں نے اس خزانے پر تھوک دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر کے مجھے ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ کامران نے کہا، میرے خدا، تم دنیا کے عظیم ترین محققوں میں سے ایک ہو، بھلا تمہارے مقابلے پر کون آ سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے، لیکن پھر بھی تم مجھے تھوڑی سی تفصیل اور بتاؤ۔ اور کامران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، انکل، آپ ذرا غور کیجئے، جو شے اس قدر مکروہ ہو کہ ایک انتہائی سمجھ بوجھ کا مالک انسان صرف اس کی کہانی میں گم ہو جائے،
وہ چیز کیا حیثیت رکھتی ہوگی؟ کامران نے کہا، اور کرنل گل نواز ایک دم سے جھینپ گیا۔ کچھ دیر تک مکمل خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، یہ علی سفیان بھی ایک آفاقی شخصیت ہے۔ اس نے امینہ سلفہ جیسی انوکھی عورت کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے علی سفیان نہیں جانتا، لیکن اسے اس کی قربت حاصل ہے اور وہ بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتی رہی ہے۔ حالانکہ علی سفیان کا کہنا ہے کہ درمیان میں اس کی امینہ سلفہ سے علیحدگی ہو گئی تھی، لیکن بہرحال ہر انسان کا اپنا ایک نظریہ زندگی ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے وہ جانے اور ان کا کام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کرنل گل نواز نے کہا، کرنل صاحب، آپ حقیقت جان چکے ہیں، اس کے بعد آپ سے کوئی بیتوکی گفتگو میں سمجھتا ہوں بڑی عجیب سی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اپنی اس مہم کا آغاز اس خزانے کے لیے کیا تھا، حالانکہ آپ میں سے ہر شخص اس قدر صاحب حیثیت ہے کہ اسے زندگی بھر اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں تک کے لیے خزانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن بہرحال انسان کا اپنا شوق بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر میں نے ہر ایک کا نظریہ الگ الگ دیکھا ہے۔ علی سفیان کے ساتھ امینہ سلفہ ہے جو کھل کر یہ بات کہتی ہے کہ ست گاتا سے میرے بھی کچھ روابط ہیں۔ اس نے اپنی داستان صدیوں پرانی بتائی ہے، حالانکہ میری زندگی میں اس سے زیادہ انوکھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ مجھے کوئی صدیوں پرانی شخصیت نظر آئے۔ یہ سب کچھ تو ہماری سوچ سے بھی کے منافی ہے، لیکن ہم کسی کی تردید کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ غزل سنائی اور شعرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ غزل بے حد قابل انسان ہے، اور میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں۔ پھر آپ ہیں، رانا چندر سنگھ ہیں، حسن شاہ ہے۔ مجھے ایک خاص سلسلے میں مرکز بنا لیا گیا ہے، حالانکہ اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ میرا اس کہانی میں کوئی دخل ہے تو صرف اتنا کہ میں کسی عجیب و غریب شخصیت کا ہم شکل ہوں جسے یہ لوگ مختلف نام دیتے ہیں۔ کوئی دھرم وستونی کہتا ہے، کوئی پاتال پرمتی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کرنل صاحب کی یہ کہانیاں میرے لیے بے معنی ہیں، لیکن گرشک اور سبیتا دو کردار ایسے ہیں جسے روز اول سے لے کر آج تک میں نے نہ جانے کیوں اپنے حواس پر مسلط پایا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے ان لوگوں سے میرا کوئی گہرا رابطہ ہو، اور میں ان کی آنکھوں میں تحریری کہانیاں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بس یہیں سے میری ذہنی روح بھٹک جاتی ہے اور سوچتا ہوں کہ کیوں نہ اس کہانی کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لوں۔ آپ سب لوگ ساتھ ہیں اور سبھی اس بات پر آمادہ کہ ہم گرشک اور سبیتا کے ساتھ ستگاتا کا سفر کریں۔ آپ بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کیا جائے؟ کامران نے کہا، ہاں، اب جب زندگی کی بازی یہاں تک لگا ہی چکے ہیں تو کیوں نہ آگے بڑھیں۔ بڑی عجیب و غریب سی جگہ تھی، کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے ان علاقوں کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ رانا چندر سنگھ نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس وادی کے قریب ایسے وحشی قبائل آباد ہیں جو باہر کی دنیا کے انسانوں کو اپنے درمیان پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال انہیں آگے بڑھنا تھا۔ کرشک اور سبیتا ان کی رہنمائی بڑے پر اطمینان انداز میں کر رہے تھے، اور امینہ سلفہ اس بارے میں تصدیق کر دیا کرتی تھی کہ وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ اس وادی میں قیام کے بعد آگے کے سفر کا آغاز کیا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔